جی جناب، بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی یوم شہادت کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بحیثیت شوہر آپ کی زندگی کے کیا چیزیں ہیں جو آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ دونوں ہی ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کی بھی پلی ہوئی تھیں، بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام۔ تو جیسے پہلے بھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ جو خانوادہ نبوت میں پلا بڑھا تو اس میں آپ کو اسوہ حسنہ کا ریفلیکشن جو نظر آتا۔ صحیح۔ اچھا، اور پھر اس میں یہ بات تھی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ کی کیونکہ والدہ تھیں اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرز عمل، اور سب سے بڑا ہی جو ان کی وہ ہے ان کا ایثار کہ اسلام کی راہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جو چیزیں ہیں اس کو قربان کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ چیز بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ میں بھی آئی تھی کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو شوہر ہے وہ شوہر ہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی کا اپنے اس کا خود امزاد کہا کرتی تھیں، انہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ دین کی خاطر آگے سے آگے بڑھ کے لڑنے والا اور سب چیزوں میں شرکت کرنے والا، اس سب۔ تو انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ایثار کے ساتھ گزاری، بی بی سبحان سیدہ کائنات۔ دوسری جو چیز تھی وہ یہ کہ تقسیم کار کر دی گئی تھی، اور یہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے کہ باہر کے سارے کام کمانا اور دیگر چیزوں کا کرنا، جہاد میں حصہ لینا اور دیگر چیزیں وہ حضرت علی علیہ السلام کرتے تھے۔ اور جو خانہ داری تھی، کنویں سے پانی نکالنا، چکی چلانا، پیسنا، حسنین علیہ السلام کی تربیت، یہ ساری چیزیں تو وہ بحیثیت ماں کے وہ بیوی سر انجام دیا کرتی تھیں، وہ تھا۔ ہاں، اس میں البتہ یہ ہے کہ بعض خدام تھے کہ جو اس میں شرکت کیا کرتے تھے، ان کے ہیلپ کر دیا کرتے تھے۔ اسی صورت سے یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ہی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ہی کئی ازواج مطہرات جو تھیں وہ حضور کے حرم میں داخل ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا جو چلن تھا اور ان کی جو زندگی کا وہ تھا، وہ چیزیں بھی آپ نے بڑے قریب سے، انہوں نے بی بی کی بڑی قریب سے آبزرو کی، انہوں نے ان کی بڑی قریب سے آبزرو کی کہ شوہر کے جو زندگی ہے اس کے مختلف مراحل میں کس طرح سے اس کا ساتھ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو رشتہ تھا وہ بہت زیادہ محبت کا، کوآپریشن کا اور ان سب کا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو دین کا معاملہ تھا اس میں ہر چیز کو پریفر کیا جاتا تھا۔ کیا بات ہے، کیا دیکھیں، جہاد میں حصہ لینا بڑا آسان ہے، صحیح، یہ بڑا مشکل ہے۔ اگر گھر والے، بیوی، ماں یہ پیچھے پڑ جائے کہ دیکھو نہیں جانا، یہ نہ ہو کہ قتل نہ ہو جاؤ، یہ نہ ہو جاؤ، وہ نہ ہو جاؤ، تمہاری ابھی ہمیں بڑی ضرورت ہے، تو مرد کا آدھا دل جو ہے نا وہ وہیں پگھل جاتا ہے اور ہو جاتا ہے کہ میں کیوں جاؤں۔ بالکل صحیح بات، ایسا ہی ہے۔ لیکن ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں حضرت علی کی وہاں نہیں نظر آتی کہ کسی بھی موقع کے اوپر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان سے کہا ہو کہ آپ یہ کیوں اپنی جان کو خطروں میں ڈال لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوئچ سو گئے، بستر پہ سو گئے، تلواریں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور کل جو ہیں وہ ان میں آدھا میں گھرے ہوئے، اور اس کے باوجود سب کی امانتیں حضور کے حکم کے مطابق ان کی ادا کی، اور اس کے بعد تنہا جو ہے وہ بی بی کو لے کے ہجرت پہ چل دیے۔ اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کسی کو نہیں دنیا میں پتہ ہے
تو صرف علی اور ان کی زوجہ جو ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ رسول اللہ کہاں گئے ہیں کہاں نہیں گئے. جو آپ کے ساتھی تھے بچپن کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تو آپ کے ساتھی تھے, تو اور کس سے پتہ کریں؟ انہی سے پتہ کر سکتے ہیں, انہی کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. لیکن رسول کا حکم ہے کہ امانتیں ادا کر کے آ جانا, تو وہ ساتھ ساتھ چلے جاتے. کیا بات ہے جناب. تو یہ جو دونوں کی زندگی کا بیلنس ہے کہ ایک دوسرے سے میاں بیوی کی حیثیت سے بھی اور پھر دین کی خاطر ایک دوسرے کی مدد کرنا, معاونت کرنا. ڈاکٹر صاحب کہنے کا مقصد یہ کہ کبھی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی کمزوری نہیں سمجھا گیا بلکہ طاقت ہی سمجھا. کیا بات ہے. کیا ڈاکٹر عمیر صاحب آپ کی طرف سوال لے کے میں آتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام جو ایک فادر کی حیثیت سے اپنی اولادوں کے لیے کیسے تھے, اگر اس پہ آپ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو ہم فالو کریں موجودہ صورتحال میں زندگی میں. دیکھیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ ایک تو آپ کے اپنے شخصی فضائل ہیں, اور فضائل کی ایک نوعیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی ہیں. بالکل. تو اس نسبت سے آپ حسنین کریمین کے والد ماجد بھی ہیں. واہ. اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد آپ نے جتنے بھی نکاح کیے اور ان سے آپ کی جو اولاد امجاد وجود میں آئی, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کی بھی تربیت کا خصوصی اہتمام فرمایا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی جو قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل محبت ہیں, جو اہل تقوی ہیں, اہل ایمان ہیں, ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یتیم, مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. کیا بات. تو واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اہل بیت نے کسی بات پر ایک منت مانی کہ 3 روزے رکھے جائیں, اور روزے رکھ لیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا فرما دیا. جب روزے رکھے گئے اور افطار کا وقت آیا اور جو کچھ بھی ماحضر موجود تھا, جب افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پر کسی نے صدا لگائی کہ میں مسکین ہوں, مجھے کھانے کے لیے کچھ عطا کریں. تو اہل بیت نے وہ سارے کا سارا جو ماحضر تھا وہ اس مسکین کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. اب ظاہر ہے کہ حسنین کریمین خود یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں صحیح. کہ ہمارے والد ماجد اور ہماری والدہ ماجدہ وہ کس طرح سے ایثار کرتے ہوئے وہ ماحضر جو بہت تھوڑا ہے, کم ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, اور خود تناول کرنے کے بجائے وہ کسی اور کو دے رہے ہیں. پھر مزید آگے بڑھیں کہ جب اگلا دن آتا ہے تو اسی طرح ایک یتیم دروازے پر دستک دیتا ہے تو سارا ماحضر اسے عطا کر دیا جاتا ہے, اور تیسرے دن ایک قیدی آتا ہے تو سارا ماحضر اسے عطا کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز سے بچوں کی تربیت کا اہتمام کیا ہے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کے گھر حسنین کریمین سفر حج میں وہ تشریف لے جاتے ہوئے اس کی بکری کو کاٹ کر ذبح کے بعد تناول کرتے ہیں, اور پھر اس عورت سے کہتے ہیں کہ اگر تم کبھی مدینہ منورہ آنا تو ہم سے ضرور ملاقات کرنا. تو پھر اس ایک بکری کے عوض میں آپ اندازہ کیجئے کہ ہزاروں بکریاں, یعنی بعض روایات میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 بکریاں اور حضرت حسنین کریمین نے 2,000 بکریاں جب دیں تو ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اس عورت کے پاس ہو گئیں. تو یہ سخاوت اور ایثار کا جذبہ ان میں کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیے کربلا کا واقعہ جب رونما ہوتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان بزرگوں کی تربیت دراصل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے. پھر یہاں پر میں ایک اور بات شیئر کروں کہ اس خوبصورت گھرانے کی بات ہو رہی ہے. اگر آج بھی آپ غزوہ خندق کے مقام پر چلے جائیں تو آپ کو ایک مسجد فاطمہ نظر آتی ہے, بالکل, اور اس کے ساتھ ایک مسجد علی ہے. تو سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے شوہر کے ساتھ میدان جہاد میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے, ان کی مرہم پٹی کے لیے, ان کی خدمت کے لیے میدان جنگ میں بھی موجود ہیں. اور اس مقام پر وہاں باقاعدہ طور پر ایک مسجد بنا دی جاتی ہے. اور پھر یعنی یہ بات کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیونکہ حضرت علی کی تربیت بھی فرمائی, تو حسنین کریمین کو یہ شرف بھی رہا
انہوں نے باضابطہ طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی براہ راست تربیت کو پایا. تو میں کہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا حصہ نہیں بلکہ براہ راست حضور کی تربیت کا حصہ بھی. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات. بہت خوبصورت باتیں ہیں یہ باتیں سن کے ہمارے اپنے ایمان تازے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک اندر سے جو ہے وہ فیلنگز آتی ہیں, اور بہت ضروری ہے کہ روزمرہ کے طور پہ ان چیزوں کا تذکرہ ہونا ہماری فیملیز میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی سلسلے کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اور خوبصورت سے خوبصورت کی طرف جائیں تو ایک منقبت ہو جائے پلیز. تو ہم بلاتے ہیں اسد الحق صاحب کو کہ آئیں پلیز منقبت پر. تاجدار ولایت ہے مولا علی, ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے. فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا, مرتضیٰ کی سعادت کی کیا بات ہے. تاجدار ولایت پہلے مومن بھی پہلے نمازی بھی ہے, پہلے مومن بھی پہلے نمازی بھی ہے. مصطفیٰ کے علی شیر غازی بھی ہیں, مومنوں کے وہ مولا سردار ہیں. ان کی قسمت کی رفعت کی کیا بات ہے. مومنوں کے وہ مولا سردار ہیں. ان کی قسمت کی رفعت کی کیا بات ہے. تاجدار ولایت کعبہ پاک میں جن کی آمد ہوئی, کعبہ پاک میں جن کی آمد ہوئی, اور مسجد میں جن کی شہادت ہوئی, دین پر جن کی اولاد قرباں ہوئی, ان کی شان شہادت کی کیا بات ہے. دین پر جن کی اولاد قرباں ہوئی, ان کی شہادت کی کیا بات ہے. فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا, مرتضیٰ کی سعادت کی کیا بات ہے.